آج کا سوال بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا درود پاک پڑھ کر دم کر سکتے ہیں؟ تو کیا دم کرنے کا فائدہ بھی ہوگا؟ اور کیا ہر شخص دم کر سکتا ہے؟ ہر شخص کو دم کرنے کی اجازت ہے؟ اور درود پاک کے وہ کون سے صیغے ہیں کہ جو دم کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر اور فائدہ مند ہیں، جن کا دم بہت زیادہ فائدہ مند ہے؟ تو دیکھیں، درود پاک پڑھ کر بالکل دم کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دستے سوال کیا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس سائل کو دینے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کیا۔ جب اس سائل نے باہر جا کر ہتھیلی کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ہتھیلی دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! تو درود پاک کا دم یہ بڑا ہی پاورفل دم ہوتا ہے، شفا فل دم ہوتا ہے اور روحانی اور جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص دم کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر شخص دم کرنے کا اہل نہیں ہوتا، ہر شخص دم کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ دیکھیں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص پر چڑیل ہوتی ہے، دیو ہوتے ہیں، کوئی جادو جنات کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب وہ جب آپ کے پاس دم کروانے کے لیے آئے گا، وہ بتائے گا تھوڑی کہ اسے جادو ہے، وہ بتائے گا تھوڑی کہ اس پر جنات مسلط ہیں یا ہمزاد مسلط ہے یا اس کے اوپر کوئی چڑیل ہے، وہ تھوڑی بتائے گا آپ کو۔ وہ تو کہے گا کہ بھئی طبیعت تھوڑی خراب ہے، نظر بد مجھے محسوس ہو رہی ہے، ذرا دم کر دیں۔ آپ نے دم کر دیا تو آپ کا دمادم مست ہو جائے گا۔ اور اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ لوگوں کو نا دم کرنے کا بڑا ہی کریز ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پاس دم کروانے کے لیے آئیں، خصوصاً ائمہ مساجد، انہیں بڑا کریز ہوتا ہے بعضوں کو نا۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی شدید نظر بد میں مبتلا شخص آیا اور جناب انہوں نے جو ہے وہ دم کیا، اب ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی جنات کے مرض میں مبتلا ہے، اس کے اوپر جنات کے قبیلے مسلط ہیں اور جناب یہ دم کر رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس نے دم کیا، ان کو تکلیف پہنچی، اب وہ اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو دیکھیے، دم کرنے کا اہل ہر شخص نہیں ہوتا۔ وہی دم کر سکتا ہے کہ جس نے کسی وظیفے کو مخصوص تعداد میں پڑھا ہو اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھا ہو، ایک مخصوص تعداد میں اس کی کثرت کی ہو۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب بھی آپ کسی وظیفے کو کثرت سے پڑھتے ہیں، تعداد کے ساتھ مخصوص کر کے آپ اس کو پڑھتے ہیں، تو ایک قسم کا آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ اس وظیفے کی کثرت کرتے ہیں، اس کی مدامت کرتے ہیں، اس کو پڑھنے پر آپ ہمیشگی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیشگی سے پڑھتے ہیں، تو اس وظیفے کی تاثیر آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب اور بڑی زبردست اور پر نور تاثیر آپ کو اب ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ اس کو پڑھ کر، اس وظیفے کو پڑھ کر دم کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے 1.25 مرتبہ کوئی درود پاک پڑھا ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ میں جس کو دم کروں شفا نصیب ہو جائے، یعنی کہ وہ عمل کی نیت سے اس صیغے کو پڑھتا ہے، تو اب وہ اس صیغے کو پڑھ کر دم کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی روحانی قوت بھی اچھی ہونی چاہیے، حصار کے اعمال بھی اس نے کیے ہوں تو ہی دم کرے، ایسے نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات پھر معاملات جو ہے وہ بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے اگر کوئی شخص خیر خواہی کی نیت سے کسی پر دم کرنا چاہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ چاروں کل اور آیت الکرسی یہ اپنے اوپر دم کر لے، ہاتھوں پر ہتھیلی پر پھونک مار کر اپنے جسم پر پھیر لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دم کرے۔ اس طرح یہ ہے کہ یہ شخص بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اس کے محفوظ رہنے کا زیادہ امکان ہے، اور جس پر دم کرے گا اللہ نے چاہا تو اسے بھی شفا نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح یہ جو درود پاک کے دم ہے نا، یہ بہت مجرب دم ہے، خصوصاً درود ابراہیمی کا دم۔ جو بندہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے، بڑی ہی زبردست تاثیر ہے،
بہت زبردست تاثیر ہے، نظر بد کو چیر کر رکھ دیتا ہے یہ، نظر بد کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے یہ، اور بڑے بڑے جادو جنات کے مرض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کا بہترین علاج ہے دودھ ابراہیمی کا دم۔ لیکن ہر بندہ اس کو کرنے کا اہل نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے کہ جس نے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا ہوتا ہے، مخصوص تعداد میں پڑھا ہوتا ہے، اس کی روحانیت اسے نصیب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو برل یہ ہے کہ اگر آپ دل میں اس نیت کے ساتھ کہ بھئی دیکھو یہ بندہ ریاکاری نہ ہو، ایک اللہ کے بندے کی خیر خواہی کی نیت سے اگر آپ دم کرتے ہیں تو یقیناً اس کا آپ کو فائدہ بھی ملے گا، ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اور جو میں اپنا دم اگر آپ کو بتاؤں نا، جو میرا مجرب دم، وہ یہ کہ درود شفا، درود شفا بھی بہترین ہے۔ آپ جو ہے وہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شفا پڑھیں، اور درمیان میں سورۃ قلم کی آخری 2 آیات، یہ پڑھ کر اگر آپ دم کریں تو نظر بد جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، نظر بد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ شدید نظر بد ہو تو پھر یوں کریں کہ 7 مرتبہ یہ سورۃ قلم کی آخری 2 آیات پڑھیں، دم کریں، پانی کے اوپر دم کریں، پھر 7 مرتبہ، اسی طرح 49 مرتبہ اول آخر، اول و آخر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک یا درود شفا وغیرہ پڑھیں اور دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں درود پاک کی برکات نصیب فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔